افسانہ نگار کی قوت متخیلہ ماضی، حال اور مستقبل کی سے جہتی تصویر کشی کے لیے تحقیق و تفتیش کا سہارا لیتے ہوئے کسی ماہر مصور کی طرح کردار، ماحول اور کیفیت سازی سے جو تحریر جنم لیتی ہے وہ ناقابل فراموش کہانی ہوتی ہے۔ اسی سوچ کے زیر اثر ارسطو نے 2500 سال پہلے فکشن کو تاریخ پر ترجیح دی تھی کہ تاریخ نگاری میں چیزوں کو منوعاً پیش کر دیا جاتا ہے، کہ افسانہ نگاری روداد نگاری نہیں ہے بلکہ ہمہ جہتی ہے۔ میرے آج کے کالم کا موضوع زاہدہ حنا کی کہانیاں ہیں۔ زاہدہ حنا نے یورپ کے ناول نگاروں کی طرح تاریخ کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے ایسے کرداروں کے گرد کہانیوں کا تانا بانا بنا ہے جن کے ہونے کا سراغ تاریخ اور علم البشر کے ذریعے ملتا ہے۔ زاہدہ حنا تاریخی کرداروں کو اپنی کہانی آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان کی کہانیاں رقص مقابر اور زیتون کی ایک شاخ اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ دوسری جانب معاشرے کی تلخ حقیقتیں بھی ان کی کہانیوں کا حصہ ہیں۔ ایسی کہانیوں میں بیانیہ انداز میں علامت کا استعمال کہانی کو دو آتشہ کر دیتا ہے۔ زاہدہ حنا کی کہانی پر مزید گفتگو سے پہلے آئیے ان کا افسانہ بود و نابود کا آشوب انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اندھیرا پیڑوں پر بچھ گیا تھا، خوشبو بن کر رات کی رانی میں اتر گیا تھا، خنکی بن کر ہوا میں گھل گیا تھا۔ میں دھوئیں سے بھرے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ تھکن میری پنڈلیوں اور تلووں میں رچ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر اور اس کے دوستوں سے معذرت کر کے باہر نکلی اور برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں ٹہلنے لگی۔ ڈرائنگ روم کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور روشنی کے قطرے برآمدے کے فرش پر بچھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بچپن کا ایک کھیل یاد آ گیا جب ہم اپنے گھر کے آنگن میں روشنی کے ایسے ہی بڑے اور چھوٹے قطروں کو پھلانگتے جاتے، اور جب کسی کا پیر غلطی سے روشنی کے کسی قطرے پر پڑ جاتا تو سزا کے طور پر اسے چور بنا دیا جاتا۔ اس رات جب میں برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں ٹہل رہی تھی تو یوں ہوا کہ ڈرائنگ روم کی کھلی کھڑکیوں نے سب کچھ اگل دیا، سب کچھ نگل لیا۔ میں اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ میری نظر اپنے شوہر پر پڑی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو کا سوئچ آن کر رہا تھا۔ بونی ایم کی چیختی ہوئی آواز اٹھی، را را راسپوٹین۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر ان سب کو دیکھا۔ اندر 4 دوست تھے، شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے، قہقہے لگاتے ہوئے، اور سامنے کتابوں کی الماری پر ایک تصویر تھی۔ تصویر میں سفید پتھروں والی ایک چٹیل پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی کے ایک مختصر حصے کو تراش کر ہموار دیوار کی شکل دے دی گئی تھی، اور دیوار میں ایک سلاخدار دروازہ لگا تھا جس میں آہنی قفل تھا۔ اس دروازے سے پرے ایک غار تھا اور محراب تھا، محراب سے پرے ایک تنگ و تاریک غار تھا، اور اس غار سے پرے ابد تھا اور لانہایت نیند تھی جو زندوں اور مردوں کے درمیان عدل کرتی ہے۔ میں بھی اس تصویر میں تھی، دروازے کی ایک سلاخ تھامے ہوئے اور غار کے اندر جھانکتی ہوئی، چہرہ غار کی سمت اور پشت کیمرے کا سامنا کرتی ہوئی، اور اسی تصویر کے برابر کاسی کا ایک مجسمہ تھا۔ غار کے قیدی کا یہ مجسمہ میں نے اسی شہر سے خریدا تھا۔ جب میں نے یہ تصویر کھنچوائی تھی اور جس لمحے میں نے یہ مجسمہ خریدا تھا، اس لمحے میں نہیں جانتی تھی کہ ایک رات ایسی بھی آئے گی جب میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ایک شخص اس تصویر اور مجسمے کو دیکھ کر ایک جملہ کہے گا اور پھر اندھیرا روشنی کے تمام قطروں کو نگل لے گا۔ میری نگاہیں بھٹکیں اور کتابوں کی الماری کے مقابل رنگین ٹیلی ویژن پر جم گئیں۔ ٹیلی ویژن کیبنٹ پر سیاہ فریم میں جڑا ہوا ایک فوجی اعزاز سجا تھا۔ چند ہفتوں پہلے یہ اعزاز میرے شوہر کو اعلیٰ پیشہ ورانہ خدمات کے صلے میں عطا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا وہ لمحہ میرے اندر منجمد تھا جب ڈرائنگ روم کی کھلی ہوئی کھڑکیوں سے میرے شوہر کے عزیز ترین دوست کی آواز آئی تھی، اور اس آواز نے پوچھا تھا، یار یہ سلاخدار دروازے کی تصویر کیسی ہے؟
تب میرے شوہر نے بتایا تھا کہ یہ اس بوڑھے فلسفی کا قید خانہ ہے جس نے زہر کے پیالے کے انتظار میں یہاں 30 دن اور 30 راتیں گزاری تھیں۔ یہ سن کر میرے شوہر کے اسی عزیز ترین دوست نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا تھا، بھابھی نے اس کمرے میں خوب تیزاب اکٹھا کیا ہے۔ ایک طرف ہزاروں برس پہلے زہر پینے والے بوڑھے کے قید خانے کی تصویر اور اس کا مجسمہ ہے، اور دوسری طرف تمہیں ملنے والا اعزاز سجا ہے۔ ذرا آہستہ بولو، تمہاری بھابھی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے شوہر کی آواز شاید مریخ سے آ رہی تھی۔ کیا اسے واقعی کچھ نہیں معلوم؟ لیکن وہ تو اس تقریب میں شریک تھی جس میں تمہیں یہ اعزاز ملا تھا۔ ہاں وہ شریک تو تھی، لیکن اسے نہ اس اعزاز کا پس منظر معلوم ہے اور نہ میری سرکاری مصروفیات کے بارے میں کچھ علم ہے۔ یہ اس شخص کی آواز تھی جو مجھے جان سے عزیز تھا۔ وہ باتیں کر رہے تھے، میرے شوہر کو داد دے رہے تھے۔ وہ تنظیم جسے میں بہت عزیز رکھتی تھی، اس کے کچل دیے جانے کا سہرا میرے شوہر کے سر باندھ رہے تھے۔ سیاہ فریم میں جڑا ہوا اعزاز میری نگاہوں کے سامنے تھا، اور اس شخص کا چہرہ بھی جسے یہ اعزاز عطا ہوا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس سے میں نے گھنٹوں ادب و تاریخ کے معاملات پر باتیں کی تھیں، جو فنون کا دل دادا تھا، کتابوں کا شیدائی تھا، اور فلسفہ تاریخ جس کا محبوب موضوع تھا؟ میری ٹانگوں میں دم نہیں رہا تھا، میں وہیں بیٹھ گئی۔ آوازیں مجھ تک آتی رہیں۔ یہ انسانوں کی آوازیں تھیں یا بھیڑیوں کی غراہٹیں؟ وہ ان لوگوں کے نام لے رہے تھے، ان کی باتیں کر رہے تھے جن میں سے کئی کو میں نام بنام جانتی تھی۔ ان سے میں نے ادبی نشستوں اور نجی محفلوں میں گھنٹوں باتیں کی تھیں۔ ان کے ساتھ میں نے کئی پسماندہ بستیوں کا سفر کیا تھا، وہ علاقے اور ان میں بسنے والے محروم ترین انسان جن کی زندگی کی بستیوں کا شہر میں رہنے والے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ پسماندہ بستیوں میں رہنے والوں کے ساتھ انہی کی طرح رہتے تھے۔ مجھے ان پر ہنسی آئی تھی۔ آخر سقراط نے بھی تو یونان کی ریاست کے کسی عام سپاہی کی طرح حلف اٹھایا تھا اور عہد کیا تھا کہ میں اپنے ہتھیاروں کی بے حرمتی نہیں کروں گا، اور میدان جنگ میں اپنے قریب کھڑے ہوئے آدمی کو چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا، اور دیوتاؤں اور انسانوں کی چیزوں کے لیے جنگ کروں گا۔ میں نے کتابوں سے سیکھا تھا کہ پیشے انسانوں کی افتاد طبع بدل نہیں سکتے۔ یہ تمام باتیں میں نے بھیا سے کہی تھیں اور وہ چپ ہو گئے تھے۔ یوں بھی عشق کے سامنے دلیلیں ہار جاتی ہیں، سو وہ بھی ہار گئے۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہم وطن واپس آ گئے۔ میں 5 برس ملک سے باہر رہی تھی، اور جب واپس آئی تو خواہش کے باوجود پرانے دوستوں سے رشتہ استوار نہ ہو سکا۔ جبر کی فضا میں اضافہ ہوا تھا، لوگ بکھر سے گئے تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں ان کے خیال میں ٹروجن ہارس تھی، وہ مجھے قلب لشکر میں کس طرح لے کر جاتے۔ یہ اتنی قیامت کی اذیت تھی جس کا اظہار بھی میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں اپنے اندر سہم کر ٹھٹھر کر رہ گئی۔ وہ لوگ بھی حق بجانب تھے، اور شاید میں بھی درست تھی کہ عشق کی بیمار تھی۔ یہ لوگ جن کے نام لے رہے تھے، ان کی گرفتاری کی خبر ہماری واپسی کے چند ہفتوں بعد ہی چھپی تھی۔ پھر خبر آئی کہ ان کا معاملہ ایک فوجی ٹریبونل کے سپرد کر دیا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس معاملے پر بات کرنی چاہی، لیکن وہ ٹال گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان میں سے کئی میرے ذاتی دوست ہیں۔ وہ تفصیلات بتا کر شاید مجھے اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک شخص تشدد کی تاب نہ لا کر ختم ہو گیا، اور اس کی لاش لاوارثوں کی طرح ایک چھوٹے سے شہر کے قبرستان میں دفن کر دی گئی۔ اس کی قبر پر کوئی کتبہ نہ تھا، وہ گمنام سپاہی کی قبر تھی۔ اس کی بیوہ اور اس کے ضعیف ماں باپ کی آہوزاری کی ایک کال میں خبریں آئیں، اور پھر سب کچھ یوں بھلا دیا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی موت کی خبر نے مجھے کئی روز تک رلایا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ روشن دماغ اور روشن ضمیر انسان مر بھی سکتا ہے۔ وہ زبان جو دانائی کے موتی رولتے نہ تھکتی تھی، وہ گویائی سے محروم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے ہمیشہ سچ لکھا، وہ پیوند زمین بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے بے یقینی کی ریتیلی دیوار کو تھام کر یقین کی پتھریلی سرزمین تک پہنچنا چاہا، لیکن ریتیلی دیوار کا قامت کم ہو رہا تھا۔ میری انگلیوں کے درمیان سے ریت پھسل رہی تھی، گر رہی تھی۔ آوازوں کا پگھلتا اور دہکتا ہوا سیسا بہتا ہوا میری سماعت تک آ رہا تھا۔ یہ لوگ بار بار اس شخص کا نام لے رہے تھے جو موجود انسانوں میں میرے لیے بہت محترم تھا۔ وہ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسے کس طرح
کی اذیتیں دیں، اس کی انگلیوں سے ناخن کس طرح کھینچے گئے، اسے کتنے گھنٹے برف کی سل پر لٹایا گیا اور کتنی مرتبہ بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ تب میں نے جانا کہ وہ ہلاک ہونے سے ہفتوں پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اسے چوپایوں کی طرح چلنے پر مجبور کیا گیا، اسے برہنہ کر کے غلاظت کے تالاب میں غوطے دیے گئے، پیروں میں وزن باندھ کر اور کلائیوں کو آہنی حلقوں میں جکڑ کر چھت سے لٹکایا گیا۔ اذیت، ہر وہ اذیت جو صرف ایک انسانی ذہن ہی سوچ سکتا ہے، اسے اور اس کے ساتھیوں کو دی گئی، صرف اس لیے کہ وہ ان حکمرانوں سے اختلاف رکھتے تھے جنہوں نے انسانوں پر جینا حرام کر رکھا تھا۔ یہ حکمران جن کا خیال تھا کہ وہ زمین پر خدا کے نائب ہیں اور خدا کے نائبین سے زیادہ بھلا اور کون عدل کر سکتا ہے، سو انہوں نے بھی عدل کیا۔ سزاؤں کا نگران اعلیٰ اندر بیٹھا تھا اور ہنس رہا تھا جب اس کی نگرانی میں ان سب لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں، جب ان پر دنیا کی ہر راحت حرام تھی اور جب ان پر عقوبت کا ہر در کھلا تھا۔ انہی دنوں میں نے اس عقوبت کے نگراں کا ہر شام بےتابی سے انتظار کیا تھا اور ہر شب بسری کی تھی۔ میرے چاروں طرف آوازیں تھیں، آگ تھی اور دھواں تھا، خون کی اور سڑتے ہوئے گوشت کی بسان تھی۔ مجھے اکائی آئی اور جو کچھ بھی میرے اندر تھا باہر آ گیا۔ یہ سڑا ہوا رزق اس اذیت دہی کے عوض ملنے والے روپوں سے خریدا گیا تھا۔ میں اس سڑے ہوئے رزق کے پاس بیٹھی رہی، میں جانے کتنی دیر بیٹھی رہی، پھر میں ہمت کر کے اٹھی اور اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ میں نے پانی سے اس سڑے ہوئے رزق کو دھویا، لیکن ابھی تو بہت کچھ میرے اندر تھا، ابھی تو میرے اندر ایک عزیز از جان رشتے کی مسخ شدہ لاش تھی۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر سے لپسٹک صاف کی اور آئینے میں مجھے اپنا ہاتھ نظر آیا، یہ ہاتھ جو مر جانے والے، موجود اور پیدا ہونے والے دوسرے تمام انسانوں کے ہاتھوں کی طرح کھال، چربیدار خلیوں، نسیجوں، پٹھوں، عضلات، ہڈیوں اور جوڑوں سے بنا تھا۔ یہ ہاتھ جس کا اختتام تمام دوسرے انسانوں کی طرح انگلیوں پر ہوا تھا۔ میں نے آئینے میں اپنی انگلیوں کو دیکھا، صبح کا سجل انگلیاں، مخروطی ناخن اور ان پر دمکتی ہوئی ہلکی گلابی نیل پالش۔ سورج کی انگلی پر سفید اوپل تھا اور اس کی دودھیا سفیدی میں قوس قزح کے 7 رنگ جھلکتے تھے۔ پھر وہ انگلیاں میری نگاہوں میں کھنچ گئیں جنہیں میں نے کئی برس پہلے دیکھا تھا، توانا اور مردانہ انگلیاں، صاف اور ترشے ہوئے ناخنوں کے نیچے سے خون کی سرخی جھلکتی ہوئی، مشتری اور زحل کی انگلیوں کی پہلی پوروں کے کنارے سگریٹ کے دھوئیں سے زرد، وہ انگلیاں ایک مضمون کے صفحے الٹ رہی تھیں۔ وہ آخری موقع تھا جب میں نے ان انگلیوں کو متحرک دیکھا اور ان ہونٹوں کو بولتے ہوئے سنا۔ مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ سیاہ بالوں سے ڈھکے ہوئے وہ توانا ہاتھ جب رخصت ہوئے تو محض کھپچیاں رہ گئے تھے۔ ان ستھری اور حساس انگلیوں اور صحت مند گلابی ناخنوں کی جگہ ٹھچڑی ہوئی، کچلی ہوئی بے ناخن انگلیاں تھیں، وہ انگلیاں جو شعر لکھتی تھیں، جنہوں نے تاریخ کی جدلیادی تعبیر پر کتاب لکھی تھی، اپنے عہد کی بدی کے خد و خال اجاگر کیے تھے، وہ انگلیاں خاک کا رزق ہوئی۔ ڈرائنگ روم سے ایک بار پھر بونی ایم کی آواز آئی، ہی واز اسٹیپیز وولف۔ میں کسی معمول کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی، میری نگاہوں میں اس بھیڑیے کا توانا بدن کھنچ گیا جسے میں نے لذتوں کا راتب کھلایا تھا۔ اب میں ڈرائنگ روم کی نیم تاریک محراب کے سائے کے نیچے سایہ سے کھڑی ہوں۔ ان لوگوں نے میری موجودگی کو محسوس نہیں کیا ہے، لیکن جب یہ میری موجودگی محسوس کر لیں گے تو یہ جھپٹ کر اپنے بھیڑیا چہروں پر بکروں کے ماسک چڑھا لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ نہ جاننا سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب کچھ جان لینے کی کھیتی میں نے کچھ اسٹور کاٹی ہے کہ آج میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ انہوں نے میرے قدموں کی چاپ سن لی ہے اور وہ جلدی جلدی بکروں کا ماسک پہن رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھتی ہوں، اس شخص کا پرانا ماسک کہاں ہے؟ آواز تکرار کرتی ہے، ہی واز اسٹیپیز وولف۔ میں ایمفی تھیٹر کے وسط میں کھڑی ہوں، تمام روشنیاں مجھ پر مرتکز ہیں اور میرے تمام کردہ و ناکردہ گناہ منہ پھاڑے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ زاہدہ ایٹا کی کہانیوں کے مجموعے قیدی سانس لیتا ہے، راہ میں اجل ہے، نہ جنوں رہا نہ پری رہی اور رقص بسمل ہے اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ناول اور کالموں کے متعدد مجموعے اشاعت سے گزر چکے ہیں۔
زاہدہ حنا کی کہانی رقص مقابر افغانستان کے پس منظر میں لکھی گئی ایک خوبصورت کہانی ہے۔ وہاں کی تباہ کاریوں کی داستان فلیش بیک اور فاسٹ فارورڈ تکنیک میں لکھی گئی ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کی داستان کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ کہانی کا توازن برقرار ہے۔ افغانستان میں قبرستانوں سے انسانی ہڈیوں کو نکال کر بچوں کی زبان سے جب وہ کہتی ہیں کہ ہڈیاں لے لو، نان دے دو، نان دے دو، ہڈیاں لے لو، تو تصور میں جو تصویر بنتی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ کہانی بیان کرنے کا پرانا انداز نہ صرف برقرار رہتا ہے بلکہ یہ مکالماتی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کا یہ عمل قاری کو یادوں، ماحول اور ان کیفیات سے گزار دیتا ہے جو گزری ہوئی زندگی کے مشاہداتی تصور نے زاہدہ حنا کی یادداشت میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ ان کی کہانی زیتون کی شاخ، تقسیم ہند اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں پاکستان میں آ کر آباد ہونے والے اب بھی مہاجر ہونے کے احساس سے نہیں نکل سکے۔ زاہدہ حنا بھی اسی کیفیت سے گزری ہیں۔ ان کے ہاں یہ جذبہ زیادہ شدت سے سامنے آیا ہے۔ زیتون کی شاخ میں وہ لکھتی ہیں، تمہارے نام کے ساتھ کہن لگا ہے، تم یہودی ہو اور تم نے سینکڑوں برس ہجرت کا عذاب سہا ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ تم ان فلسطینیوں کا دکھ نہیں سمجھتے جنہیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، اور تم ہمارے عذاب بھی نہیں سمجھ سکتے، ہم کے پہلے برٹش انڈیا کے قومیت رکھتے تھے، اب پاکستان میں مہاجر ہیں، ہم بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں، تمہیں یرمیہ جیسا نوحہ گر ملا تھا، ہمیں کوئی یرمیہ نہیں مل سکا۔ اسی طرح ان کا ناولٹ نہ جنوں رہا نہ پری رہی بھی اسی تناظر میں لکھی گئی طویل کہانی ہے، جس میں ہجرت، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، اقدار کی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں دو نسلوں کے دکھ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی کہانی تتلیاں پکڑنے والی، تاریخ و جغرافیہ سے ہٹ کر ایک نیا ذائقہ لیے ہوئے ہے۔ معاشرتی مسائل کے تلخ حقائق پر مبنی کہانیاں اپنی اثر انگیزی سے خون کے آنسو رلا دیتی ہیں۔ نسائی شعور پر مبنی شاہ بانو کیس کے تناظر میں لکھی گئی کہانی روایات اور مذہب کی آڑ میں عورت کے استحصال کی عمدہ مثال ہے۔ زاہدہ حنا کی کہانیوں کی سب سے بڑی خصوصیت کردار سازی اور ماحول سازی ہے۔ تحقیق کی گہرائی ان کی کہانیوں کے پس منظر کو اجاگر کرنے میں معاونت کرتی ہے۔ ان کی کہانیوں میں پایا جانے والا دکھ ان کی ذات کا دکھ نہیں، اجتماعی دکھ ہے۔ انہوں نے اپنے دکھ کو اجتماعی دکھ میں مدغم کر دیا ہے۔ ایک بات قابل ذکر ہے بلکہ قابل غور ہے کہ ان کی کہانیوں میں پیش کردہ تحقیق کے مطابق اس خطے کی تہذیب زرتشتی تہذیب پر قائم ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو مستقبل میں سوچ کی نئی راہیں کھولے گا۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے ایک نئی کتاب، ایک نئے
ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔